السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ العظیم۔ ابھی 3 دسمبر کو جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا ہے، تو اس کے بارے میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا، اور اس واقعے میں جو میں نے دیکھا ویڈیوز وغیرہ میں، تو اس میں جو دینی حوالے سے جو چیزیں میرے ذہن میں آئیں وہ میں نے سوچا آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دوں۔ سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی پرزور مذمت جو ہے وہ کرتا ہوں کہ ہم نے جو ہے ایک بیچارہ مہمان جو تھا نا اس کو مار دیا۔ بیچارہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اپنی روزی کی خاطر جو ہے وہ یہاں پر آیا ہوا تھا، اور کیا کہتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے وہ جو ہے کام کر رہا تھا۔ ہماری جو ایکسپورٹ تھی جو ہے اس میں جو ہے وہ کوالٹی کنٹرول جو ہے وہ چیزوں کو کر رہا تھا، تو اس کا جو فائدہ ہو رہا تھا وہ براہ راست جو ہے وہ پاکستان کو ہو رہا تھا، پاکستان کو زر مبادلہ جو ہے وہ مل رہا تھا۔ تو ایک بہت ہی زیادہ افسوسناک واقعہ ہوا اور ایک افسوسناک بات ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس کے جو ہے اثرات کہاں تک جو ہے نا وہ جائیں گے اور کہاں تک جا رہے ہیں، اور کتنے اور غیر ملکی ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کے اندر ہم نے جو ہے وہ خوف و ہراس جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے، اور کتنے لوگوں کی جو ہے نا ہم نے نیندیں حرام کر دی ہیں، اور ان کا جو ہے وہ سکون جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے۔ تو ہم نے مہمان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ اس کو بھی نہیں بخشا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو، فلیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کریں۔ تو ہم نے مہمان جو ہے نا وہ اس کا اکرام نہیں کیا، اس کو مار دیا، اور نہ صرف یہ ہے کہ اس کو مارا بلکہ مارنے کے بعد اسے جلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جلانا جو ہے وہ صرف جو ہے وہ خدا کا حق ہے، کوئی انسان کسی دوسرے کو جو ہے وہ جلا نہیں سکتا۔ تو ہم نے پہلے اس کو بے دردی سے اس کو قتل کیا، اور پھر جو ہے نا ہم نے اس کو جلا دیا، اور جو ہے نا وہ اس کو اس کے ورثاء کے سامنے، اس کے گھر والوں کے سامنے اس کی شکل بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑی کہ جو ہے وہ اس کو وہ دیکھ سکیں، آخری جو ہے نا وہ دیدار اس کا کر سکیں۔ تو اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے جو ہے وہ کم ہے۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں وہ ایک بڈھسٹ تھا، اس کو کیا معلوم کہ کیا عربی لکھی ہوئی ہے، کیا درود شریف لکھا ہوا ہے، کیا اسٹیکر میں لکھا ہوا ہے۔ وہ تو وہاں پہ صفائی کی غرض سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ کر رہا تھا، تو اس کی زد میں جو ہے وہ آ گیا۔ تو یہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو شخص ہے وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ تو صرف ہم نے جو ہے وہ اسلام کا بدنما جو ہے وہ چہرہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ ہم نے بڈھسٹ جو قوم تھی یا بڈھسٹ جو ایک مذہب تھا اس کے سامنے بھی اپنا امیج جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ منفی کر دیا ہے۔ اب وہ بڈھسٹ کہیں بھی کوئی مسلمان سے ملے گا نا تو یہ سمجھے گا کہ جی ان کے مذہب میں یہی ہے کہ اسی طریقے سے انسانوں کو جو ہے وہ مار دو اور جلا دو۔ تو اس پورے مذہب کے اوپر جو ہے نا وہ ایک جو ہے برا جو ہے تشخص ہم نے جو ہے وہ اسلام کا چھوڑ دیا، قائم کر دیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ کوئی شخص ہے اس نے چوری کی ہے، تو کیا آپ کل اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیں گے؟ آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں نے ڈاکہ ڈالا ہے تو کیا آپ اس کو سزا دیں گے؟ آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں نے جو ہے وہ فلاں کو قتل کیا تو کیا آپ قاتل کو جا کے خود قتل کر دیں گے کہ جی یہاں پہ عدالتیں انصاف نہیں دیتی؟ تو کیا آپ کو خدا تعالیٰ نے انصاف کا ذمہ دار جو ہے وہ بنایا ہے، اور آپ سے پوچھو گی کہ بتائیں کہ اگر ریاست نے یا عدالت نے جو ہے وہ فیصلہ نہیں دیا ہے کسی شخص کا صحیح، تو آپ اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لیں اور خود فیصلے کرنے لگ جائیں؟ تو اس سے تو انارکی کی پھیلے گی نا، اس سے تو جو ہے وہ ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا، بدامنی اور بے چینی جو ہے وہ برپا ہو جائے گی۔ دفتروں کے اندر بھی جو معاملات ہوتے ہیں، 2 لوگوں میں اگر آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ باس کے پاس جاتے ہیں، اپنے امیجیٹ باس کے پاس جاتے ہیں، ان کے سامنے جو ہے وہ معاملہ رکھتے ہیں اور وہاں سلجھانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، اور انتہائی اقدام پہ تو نہیں جاتے کہ جی اس سے چونکہ میری کئی دفعہ لڑائی ہو چکی ہے یا یہ جو ہے بہت بڑا مجرم ہے اس کو تو معافی نہیں ہے۔ تو خود تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے نا، تو ظاہر بات ہے اگر ہم کسی دفتر میں بھی قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو ظاہر بات ہے وہ جو دفتر کا مالک ہے وہ ہمیں وہاں سے نکال دے گا، اور پھر جب ہم دوسری جگہ جائیں گے نوکری کے لیے تو وہ پہلی جگہ پہ فون کر کے معلوم کرے گا کہ بھائی اس کی کیا ریپوٹیشن ہے، آپ نے اس کو کیوں نکالا؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ جی یہ تو ہمارے دفتر میں اس طرح قانون ہاتھ میں لیتا تھا اور خود فیصلے کرتا تھا چیزوں کے۔
اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا, عقل مند سمجھتا تھا, اس لیے ہم نے نکالا. تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا کہ اس کو اس شہر میں جو ہے وہ کوئی نوکری دے, یا اس ملک میں جو ہے وہ کوئی نوکری دے. تو اس کا سروائیول جو ہے, یعنی اگر وہ پریشان تھا, 10 قسم کی پریشانیاں تھیں, تو اب 50 قسم کی پریشانیاں اور بڑھ جائیں گی. اب بے روزگاری بھی بڑھ جائے گی, اس کی وجہ سے جو ہے اس کو جو ہے وہ کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے. وہ اگر فیملی کا جو ہے وہ بریڈ ارنر ہے تو اس کے لیے اس کو پرابلم جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں میں تفصیل سے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک فرد کے معاملے میں جب اتنی مشکلات آتی ہیں, تو جب قوموں کی سطح پر یہ واقعہ ہوتا ہے نا, تو قوموں کے لیے یہی پریشانیاں جو ہے وہ آتی ہیں. ان کا سروائیول جو ہے وہ دنیا میں جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے, اور جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک مقروض قوم ہے, اور ہر شخص کے اوپر 91,000 روپیز کا جو ہے نا وہ قرضہ ہے. ہر شخص, ہمارے یہاں جو ایک بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے نا وہ مقروض پیدا ہو رہا ہے. تو ہر جو ہے وہ ایک مقروض قوم ہے. ہم جو ہے وہ ایک لاچار قوم ہے, اور ہم جو ہے قرضوں سے دبی ہوئی جو ہے نا وہ جو ہے وہ قوم ہے. مگر ہمارا جو رویہ ہے وہ رویہ جو ہے, اور ہم ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو ہے یہ ہم اور زیادہ پستی کے اندر, اور زیادہ قرض کے بوجھ کے اندر جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ جا رہا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا, ہماری یہاں اور مہنگائی ہوگی, ہمارے یہاں جو ہے نا وہ اور کیا کہتے ہیں, اور ہمیں جو ہے وہ سود دینا پڑے گا, اور ہم اور مقروض ہوں گے, اور ہمارے یہاں جو ہے وہ غربت جو ہے وہ اور زیادہ آئے گی. ہمارے یہاں جو ہے وہ جو لائف اسٹائل ہے وہ لوگوں کا جو ہے اور تنزلی کی طرف جو ہے وہ جائے گا, اور ڈاؤن فال کی طرف جو ہے وہ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ اب آپ دیکھیں کہ سری لنکا میں اب جو ہے, یعنی اب ہم جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج کی مانند ہیں. اب ہم جو ہے وہ ایک گاؤں کی مانند ہیں, کہ ایک گاؤں میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پورے گاؤں پر جو ہے نا اس کا اثر پڑتا ہے. تو اس ذیل میں آپ یہ دیکھیں کہ جو سری لنکا تھا, اس کا ہمبن ٹولہ جو ہے وہ ایک پورٹ تھا جو چائنا کا مقروض ہو گیا. تو چائنا نے اس سے وہ لے لیا کہ تم ہمیں دے دو یہ, تم اگر مقروض ہو گئے ہو. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری چیزوں پر جو ہے نا وہ چائنیز اور دوسری قومیں جو ہے نا وہ آ کے ہمارے ریسورسز پر جو ہے نا وہ قابض ہو جائیں, اور ہم مجبور ہوں دینے پہ, کیونکہ ظاہر بات ہے جو مقروض ہوتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ چیز تو دینی ہوتی ہے. تو ہم نے قانون کو ہاتھ میں لے کے نہ صرف یہ کہ اپنا تشخص جو ہے تباہ و برباد کیا, اور پھر ہم نے یہ ساری چیزیں اسلام کے نام پہ کی. تو ہم نے اسلام کے ماتھے پر بھی جو ہے نا وہ ایک کلنک کا ٹیکا جو ہے وہ لگا دیا, ایک کالا داغ جو ہے نا وہ لگا دیا کہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان. پھر ہم بات کرتے ہیں جگہ جگہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ وہ عفو و درگزر کے پہ کرتے ہیں. آپ نے معافی سکھائی ہے, آپ نے چیزوں کو بھولنا سکھایا ہے, آپ نے جینا سکھایا ہے لوگوں کو. ہم کیا لوگوں کے سامنے بات کریں گے کہ یہ ہم نے عفو و درگزر سکھا ہے, کہ ہمارے اپنے اندر ہی معافی نہیں ہے, ہمارے اندر ہی عفو و درگزر نہیں ہے. ہم جو ہے وہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ معاف نہیں کرتے. ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ ملکی ہے غیر ملکی ہے, ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ مہمان ہے بیچارہ یا اس گھر کا باسی ہے, ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے. ہم جو ہے وہ جذباتی قوم ہے, اور جذبات میں جب ہم آتے ہیں تو بالکل اندھے بن جاتے ہیں. ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا, نہ ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, نہ یہ یاد رہتا ہے کہ ہم پاکستانی, نہ یاد رہتا ہے کہ ہم شہری ہیں. یہ بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک پولیس ہے, فوج ہے, اور سیکورٹی کے ادارے ہیں. ہمارے ملک کے اندر عدالتیں ہیں, اور ہر سطح پر عدالتیں ہیں. سٹی کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, یہ ساری عدالتیں ہمارے اندر موجود ہیں. شرعی کورٹ ہیں, ساری چیزیں اپنے اندر موجود ہیں. ہم ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ نظر انداز کر دیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں نہیں فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے, اور جو ہے وہ ہم سے جو ہے نا اس کی پوچھ ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم بھول جاتے ہیں. پھر جو اس میں ان لڑکوں نے حدیث کا استعمال کیا ہے کہ من سب نبی فقتلوہ, کو جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دو. ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں سرے سے. یعنی محدثین نے لکھا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے, یعنی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا ہی صحیح نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہیں کی, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ عَلَى النَّارِ, تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر سمجھ لے. تو ایسی بات کہنا نبی کی نسبت اور دین کی نسبت جو کنفرم ہی نہ ہو, جو پکی ہی نہ ہو, جو ضعیف ہو, جو کمزور ہو, جس کی جو ہے نا وہ کنفرمیشن نہ ہو, جس کی جو ہے سند ہی بہت ہی زیادہ کمزور ہو, اس کو حضور کی طرف منسوب کر دینا خود اپنے آپ کو جو ہے نا وہ جہنم میں جو ہے وہ جگہ بک کرانے کے مترادف ہے, کہ ہم نے اپنے بارے میں طے کر لیا کہ ہم جہنم میں جائیں گے. تو اس حدیث کا حوالہ دے کر جو ہے نا ہم یہ کام کیا ہم نے. تو یہ حدیثی سرے سے جو ہے وہ درست نہیں ہے. اور پھر جیسے میں نے بات کی کہ جلایا ہم نے اس کو, اور اس کو ہم پہلے قتل کر چکے تھے. تو ایک مردہ جو جان ہوتی ہے اس کی تو عزت ہم کرتے ہیں, اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں,
کوئی بھی شخص اس کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا جو ہے وہ پاپی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، مگر ہم اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، عزت سے اس کو جو ہے کفن دفن دیتے ہیں اور عزت سے جو ہے اس کی تدفین کرتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے نا وہ اس کو کیا کیا، جلا دیا، مردہ انسان کی، نہ کہ ہم نے عزت کی، اس کی بے حرمتی کی۔ تو ہم جو ہے وہ جو ہے ان سارے گناہوں کے جو ہے وہ مرتکب ہوئے ہیں بحیثیت قوم، اور خدا کے ہاں جو ہے ہم جو ہے وہ مجرم جو ہے وہ ٹھہرے۔ پھر کیا کیا کہ اس قانون پر عمل کرنا جو ہے وہ ہم نے خود کو عمل کرنا، یعنی ہمارے یہاں 295C ہے، ہم نے اس کو خود ہاتھ میں لینا جو ہے نا وہ دین جو ہے وہ سمجھ لیے۔ جتنے بھی قانون ہیں اس کی FIR کرتی ہے، کوئی بھی جرم ہوتا ہے اس پہ کیس چلتا ہے، وہ عدالت میں جاتا ہے، پھر جج فیصلہ دیتا ہے، اور اس فیصلے میں اس کو کئی مہینے اور کئی سال بھی لگ جاتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے جو ہے وہ پڑھا ایک جج کا بیان کہ جو میڈیا والے ہوتے ہیں وہ کسی جگہ پہنچتے ہیں اور فوراً تعین کر دیتے ہیں کہ جی فلاں شخص نے جو ہے نا یہ کام کیا تھا، اور فلاں شخص نے جو ہے نا یہ زیادتی کی تھی، اور فلاں شخص جو ہے وہ مجرم ہے۔ تو وہ جج صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے بعض معاملات کے اندر گواہیاں سننے میں، واقعات کی جانچ پڑتال کرنے میں، اس کی تحقیق کرنے میں، اس کی اسکروٹنی کرنے میں 6 مہینے اور سال لگ جاتا ہے، مگر میڈیا والے جگہ پہ پہنچتے ہیں ان کو جو ہے نا فوراً جو ہے نا وہ ساری چیزیں جو ہے نا واضح ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت غلط ہے۔ ایک تحقیقی کام جو جج حضرات کرتے ہیں، جو عدالتیں کرتی ہیں، گواہوں کی موجودگی میں کرتی ہیں، اور گواہوں سے مختلف قسم کے جو ہے نا وہ انداز سے سوالات کیے جاتے ہیں، وہ سارا ایک پروسیس ہے۔ تو وہ سارا پروسیس جو ہے نا وہ اسکپ ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو ہمیں جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ قانون کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے، اور ہمیں تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ کہیں ہم تو گستاخ رسول نہیں ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ہم کتنی پاکستانی قوم ہے یا مسلمان قوم ہے جو فجر کی نماز میں اٹھتی ہے یا فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے ہمارے یہاں کتنے لوگ جو ہے نا وہ روزے جو ہے وہ نہیں رکھتے، کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، کتنے لوگ ہیں جو ان پر حج فرض ہو گیا وہ حج نہیں کرتے، اور پھر کتنے لوگ ہیں جن کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کہتے ہیں کتنے وعدے جو ہیں وہ دن میں توڑتے ہیں، جن کی پیمنٹ دینی ہوتی ہے ان کے فون نہیں اٹھاتے، کیونکہ اپنے وعدے جو ہے وہ پورے نہیں کرتے، اور ناپ تول میں ہم کمی کرتے ہیں، ہر چیز کے اندر ہم جو ہے ملاوٹ کرتے ہیں، چاہے دودھ ہو، چاہے دہی ہو، چاہے دالیں ہوں، چاہے مسالے ہوں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری یہاں خالص ملتی ہو یا سچائی کی بنیاد پہ جو ہے ملتی ہو۔ آپ چلے جائیں سبزی منڈی چلے جائیں یا فروٹ والے کے پاس چلے جائیں، وہ فروٹ والا بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے جو ہے نا اس میں 5 روپے بچ رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں 10 کلو لوں گا، تو اصل پرائس سے جو ہے نا وہ 10 روپے کم کر کے آپ کو بیچنے میں تیار ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ 5 روپے کما رہا ہوتا ہے اور اس سے جو ہے نا وہ 10 روپے آپ کو فوراً ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہے کیونکہ آپ 10 کلو لے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں ہر آدمی جو ہے نا وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کے اندر سے یہ احساس جو ہے وہ جرم، احساس گناہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میرے سروائیول کے لیے ضروری ہے، اور سب جھوٹ بول رہے ہیں، سب جو ہے وہ کرپشن کر رہے ہیں، حکومتیں کرپشن کر رہی ہیں، پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں کرپشن کر رہی ہیں، تو لہٰذا میں بھی کر رہا ہوں۔ تو ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم نے جو رسول کی تعلیمات تھی ہمارے کسی عمل سے نہیں جھلکتی کہ ہم رسول کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں۔ کہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کے پیکر تھے۔ آپ نے جب مکے میں آپ داخل ہوئے فتح مکے والے دن، تو آپ نے سارے کفار کو یہ فرما دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی وبال نہیں ہے، اور میں تمہارے لیے ایسے ہی ہوں جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ آج تم پر جو ہے وہ کوئی وبال نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لا تثریب علیکم اليوم، اور میں نے سب کو جو ہے نا وہ معاف کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ تو آپ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا کہ جنہوں نے آپ کو مکے میں رہنے جو ہے وہ دشوار کر دیا تھا، رہنا دشوار کر دیا تھا، آپ کی زندگی جو ہے نا وہاں مشکل بنا دی تھی۔ آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے، آپ جب واپس آئے غالب ہو کے اور غلبہ پا کر، تو آپ نے ان سب لوگوں کو جو ہے نا وہ معاف کر دیا جنہوں نے آپ کو اذیتیں پہنچائی تھی، طرح طرح کی اذیتیں، صرف آپ کو نہیں آپ کے خاندان کو تک کو پہنچائی تھی وہ اذیتیں، مگر آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ تو جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ ولیعفو ولیصفحوا، آپ لوگوں کو معاف کریں، آپ درگزر کریں ان سے، تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو ہم تو نہ قرآن پہ عمل کرتے ہیں نہ حضور کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں، تو خود ہم کتنے بڑے جو ہے نا وہ گستاخ ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم دوسرے کے بارے میں یہ فیصلہ فوراً کر لیتے ہیں
کہ وہ فلاں جو ہے وہ گستاخ ہے. تو آپ ذرا سوچیں کہ ہم کیا کہتے ہیں جو خدا کا قانون ہے اس کو بھی اپنے ہاتھ سے جو ہے نا وہ ختم کر رہے ہیں, جو رسول کا قانون ہے اس کو بھی اپنے ہاتھ سے جو ہے نا وہ ختم کر رہے ہیں, اور تعلیمات کو تو ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے اور پیچھے ہی چھوڑ دیا اس کو جو ہے نا, وہ تو ہمارے یہاں جو ہے نا وہ کہیں قابل ذکر ہی نہیں رہی. آپ دیکھیں کہ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان قوم جو ایک عذاب میں ہے, وہ اسی وجہ سے عذاب میں ہے کہ اس نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا, اس نے اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا, جن چیزوں کو وہ جانتی تھی اس کو چھوڑ دیا, جانتے بوجھتے چھوڑ دیا. جس قرآن کی تلاوت وہ 5 نمازوں میں سنتی ہے اور وہ کرتی ہے, اس پر عمل نہیں کرتی. تو سب سے بڑے تو گستاخ ہم ہیں, اور ہم دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ فیصلے کرتے پھرتے ہیں. قرآن کریم نے دوسری قوموں کا ذکر کیا اور ان کے جرموں کا, جرائم کا ذکر کیا, اس کے بعد یہ کہا کہ تلک امۃ قد خلت, وہ ایک طبقہ تھا جو گزر گیا. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے. ولا تسألون عما کانوا یعملون, اور تم سے ان کے عمل کے بارے میں جو ہے وہ سوال نہیں کیا جائے گا. دوسرا شخص کچھ بھی کرتا ہے ہم سے سوال نہیں کیا, کوئی قوم کچھ بھی کرتی ہے ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا. پھر ہمیں حکم یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اور حاکم وقت کی اطاعت کرے. حاکم وقت کی طرف سے قانون موجود ہے کہ کوئی بھی ایسا جرم ہوتا ہے قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں, اس کے لیے FIR کٹوائیں. اگر آپ سچے ہوں گے, اگر صحیح ہوگا معاملہ, اس کو سزا مل جائے گی. اور اگر نہیں بھی ملتی, عدالت ناانصافی کرتی بھی ہے, تو ایک عدالت کل لگنے والی ہے قیامت کے دن, اس میں فیصلہ ہو جائے گا. خدا تو ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں, وہ تو ہر چیز پر جو ہے وہ گواہ ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہمیں اپنے سے زیادہ نا دوسروں کی فکر رہتی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو تم پر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت پر ہو اور وہ گمراہ ہے. یعنی اگر میرا دوست گمراہ ہے اور میں ہدایت پر ہوں تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا مجھے, چاہے میں اس کے ساتھ جو ہے وہ دن میں 2 گھنٹے, اگر میں ہدایت پر ہوں. تو کسی کی جو دوسرے کی گمراہی وہ اس کے سر ہے, میری گمراہی میرے سر ہے, میری ہدایت میرے سر ہے, اس کی ہدایت اس کے سر ہے. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں وہ کافرہ تھیں. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ تم الگ ہو جاؤ اور کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں گمراہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ان کی, اور ان کو کہا کہ دنیا میں تم ان کے ساتھ رہو. اور حضرت آسیہ جو تھیں, جو فرعون کی بیوی تھی, وہ مسلمان تھی, اور فرعون جو تھا نا وہ کافر تھا. اور نہ صرف یہ کافر تھا بلکہ کافر اعظم تھا, اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہوا تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں اس کو, حضرت آسیہ کو فرمایا کہ بھئی تم فرعون سے الگ ہو جاؤ, تم اس کے ماتحت رہتی ہو اور تم پر جو ہے نا اس کی گمراہی اثر انداز ہو سکتی ہے. تو یاد رکھیے کہ انسان کی ہدایت اپنے لیے ہے, اس کا اثر بھی اس کے اوپر ہے. انسان کی گمراہی بھی اپنے لیے ہے, اس کا اثر بھی اس کے اوپر ہے. اگر میری بیوی یا میرے بچے یا میرے والدین کوئی گمراہ ہو جائیں تو ان سے میرے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. ہاں میں اپنی بات پہنچانے کا صرف جو ہے وہ مکلف ہوں. میں اپنی بات آسان طریقے سے اگر پہنچا سکتا ہوں آسان طریقے سے, اور اگر میں بات پہنچاتے وقت تبلیغ کرتے وقت غصے میں آ جاؤں اور میرے منہ سے تھوک نکلنے لگے اور میں جذبات میں آ جاؤں اور میں جو ہوں نا وہ تیش میں آ جاؤں, تو اس کا مطلب ہے کہ میں ابھی اس قابل بھی نہیں ہوا کہ میں تبلیغ کر سکوں, پیغام پہنچا سکوں. تو ہمیں خدا تعالیٰ نے پیغام پہنچانے کا پابند بنایا, مکلف بنایا. ہمیں جو ہے وہ کسی کو قائل کرنے کا مکلف نہیں بنایا. اور دنیا میں جو ہے گمراہ اور ہدایت یافتہ ساتھ رہ سکتے ہیں, جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اور حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی واقعے میں بتایا. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. غصہ ہر شخص پہ آج کل سوار ہے, ہر ایک کو یہ فکر کرنی چاہیے, کیونکہ جب انسان غصہ کرتا ہے نا تو دوسرے کے جرم کی سزا اپنے آپ کو دیتا ہے. غلطی اس نے کی ہے اور میں غصہ ہو رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے سزا میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں. میں اپنا خون کھولا رہا ہوں, اپنا بلڈ پریشر ہائی کر رہا ہوں, اپنی جو ہے وہ شوگر جو ہے وہ بڑھا رہا ہوں, اپنی جو ہے وہ سانس پھلا رہا ہوں, اپنا جو ہے وہ دماغ جو ہے اس کو کھولا رہا ہوں, اس کو گرم کر رہا ہوں. تو یہ غصہ جو ہے وہ ایسی بیوقوفانہ چیز ہے کہ ہم دوسرے کے جرم کی سزا اپنے آپ کو جو ہے وہ دیتے ہیں. تو ہر شخص جو ہے وہ مذہب کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے. ہر شخص جو ہے وہ غصہ جو ہے وہ اپنے ناک پہ لے کے جو ہے نا وہ چل رہا ہے اور زندگی گزار رہا ہے. تو مجھ سے میرے عمل کے بارے میں جو ہے وہ پوچھ ہوگی, دوسرے کے عمل کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی. اور ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اگر آج وہ مر جائے تو اس کا شمار کن لوگوں میں ہوگا, جنتیوں میں ہوگا یا جہنمی ہوگا. ہر شخص اپنے اعمال کو جو ہے نا وہ
خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے. تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے, ہمیں دوسروں کی فکر نہیں کرنی چاہیے, چاہے کوئی کتنا ہی بڑا مجرم ہی کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا اس کا جرم ہی کیوں نہ ہو, چاہے اس نے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو, اس کی پوچھ مجھ سے نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسے ہی ہمیں ہمت دے کہ ایسے واقعات جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے اور پوری دنیا کے اندر کہیں بھی جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. اس واقعے کی میں پھر ایک دفعہ پھر پرزور مذمت کرتا ہوں. جو بھی اس کے جو ہے متاثرین ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اپنی طرف سے جو ہے نا ان کا جو نقصان ہے اس کی تلافی جو ہے وہ فرمائے. اور جو بیچارے جو سری لنکن جو تھا اس کی جو بھی بچے ہیں, اس کی جو والدہ ہیں, ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر جمیل جو ہے عطا فرمائے اور ان کے جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.